بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر صلوات بھیجنا عزیزان محترم، خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، اور وہی وہ ذات ہے ملک میں رہنے والی ہر شے پر قادر ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کوئی بھی ملک ہو، کہیں کا بھی ملک ہو، کیسا بھی ملک ہو، اپنی ایک پہچان رکھتا ہے، اپنی ایک نشانی رکھتا ہے۔ جیسے ہمارے ہندوستان کی ایک پہچان ہے، ایک نشانی ہے ترنگا، ایسے ہی ہر ملک کی ایک نشانی ہے، ایک پہچان ہے۔ تو الہی ملک، جس ملک کا اعلان قرآن مجید میں اللہ کر رہا ہے، اس ملک کے پہچاننے کے لیے کون سی نشانی دیکھی جائے کہ جس سے یہ پہچان لیا جائے کہ یہ الہی ملک کے پرچم۔ عزیزان محترم، اسلام کے 73 فرقوں میں اپنے اپنے مختلف اجلاس میں مختلف قسم کے پرچم لہرائے جاتے ہیں، اور یہ آواز دی جاتی ہے کہ ہر پرچم پرچم اسلام ہے، لیکن زمانہ مشکوک ہے کہ ہم اس ہرے جھنڈے کو پرچم اسلام مانیں یا وہ لال جھنڈا جس پہ لا الہ الا اللہ فقط لکھا ہوا ہے اسے مانیں۔ ہم کیسے پہچانیں کہ کون سا پرچم ملک الہی کا پرچم ہے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ملک الہی کی بنیاد کیا ہے۔ ہر ملک کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ہدف ہوتا ہے۔ ملک الہی کی بنیاد کیا ہے، مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ عزیزان محترم، ملک الہی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔
ملک الہی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ساری دنیا لا الہ الا اللہ ہی کہے، بلکہ بنیاد مقصد ملک الہی یہ ہے کہ انسان کسی بھی مکتبہ فکر میں سانس لے رہا ہو مگر اس کے اندر انسانیت پائی جائے۔ تو اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ کون سا پرچم انسانیت کو بچانے کے لیے لہرایا تھا اور کون سا پرچم انسانیت کو ختم کرنے پہ لہرایا تھا۔ تو ہماری نگاہوں نے یہ دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم تلے انسانیت کو روندا گیا ہے، اور کربلا میں اسلام کو بچانے کے لیے انسانیت کے لیے جو قربانی دی گئی ہے وہ پرچم حضرت عباس۔ اب دنیا میں ہر پرچم کو روکا جا رہا ہے۔ کسی بھی مسلمان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ غیر اسلامی ملک میں جا کر کے فقط وہ پرچم لہرا دے جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا، جس پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ روکا جا رہا ہے، پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ کل بھی پابندی تھی، آج بھی پابندی ہے، کل تک رہے گی۔ لیکن ایک واحد ایسا پرچم ہے جسے پرچم حضرت عباس کہا جاتا ہے۔ کسی دن یہ لہرایا جائے یا نہ لہرایا جائے، ملک کی اور دنیا کی ہر سرزمین پر روز عاشوراء یہ پرچم ضرور لہرایا جاتا ہے، اور اسے کوئی روکنے نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں احساس ہو جاتا ہے دنیا والوں کو یہ پرچم اسلامی نہیں ہے، بلکہ یہ پرچم انسانیت کا محافظ۔ جہاں درد انسانیت پائی جاتی ہے وہاں یہ پرچم حضرت عباس لہرایا جاتا ہے۔ ارباب عزا، ماتم داران سید الشہداء، آپ جلوس برآمد کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میں اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ان شبیہوں کے تعارف کے لیے آپ کی خدمت اقدس میں چند جملے مسائب کے اس کے بعد شبیہیں آنا شروع ہو جائیں گے۔ تاریخ کہتی ہے کربلا کے بعد ایک ہی پرچم ہے جس نے انسانیت کو پہچانوایا ہے، انسانیت کو باقی رکھا ہے۔ وہ پرچم ہے پرچم حضرت عباس۔ آج پرچم حضرت عباس کیوں برآمد کیا جاتا ہے؟ شبیہ جنازہ حضرت عباس کیوں نہیں برآمد کی جاتی؟ تاریخ کہتی ہے کربلا میں 70 لاشیں امام حسین نے اٹھائے، لیکن جناب عباس کے لاشیں کی جگہ پرچم حضرت عباس کو اٹھایا ہے۔ یہ وہی پرچم ہے جو آپ کے سامنے آنے والا ہے، اسی پرچم کی شبیہ ہے کہ جس کا انتظار فقط آپ نہیں کر رہے ہیں۔ روز عاشوراء حسین کی بیٹی بچوں کے ساتھ در خیمے پہ کھڑی ہو کر کے انتظار کر رہی تھی، اور اتنی بے قراری سے انتظار کر رہی تھی کہ آواز دے رہی تھی، اے بچوں گھبراؤ نہیں، اے بچوں تڑپو نہیں، میرا چچا پانی لینے گیا ہے، ابھی پانی لے کے آ رہا ہوگا، اے بچوں میں سب کو باری باری پانی پلاؤں گی، اس کے بعد خود پانی پیوں گی۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی پرچم نظر آیا حسین کی بیٹی نے تڑپ کے آواز دی، اے بچوں دیکھو وہ پرچم آ رہا ہے، وہ علم آ رہا ہے۔ اے عزادارو، قیامت تو تب ہو گئی کہ جب امام حسین پرچم لے کے آئے، اور آنے کے بعد
بعد معصوم سکینہ نے دیکھا کہ پرچم تو آیا ہے مگر علمدار نہیں آیا۔ طرف سے آواز، اے بابا میرا چچا کہاں رہ گیا؟ حسین نے آواز، اے بیٹا اب چچا کا انتظار نہ کرو، اے عزادارو۔ لے کے حسین پرچم عباس خیمے میں آئے، آواز بہن زینب علم بڑھو کہ علمدار مارا گیا۔ ہاں رباب عذاب، آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ گہوارے کی شبیہ آنے والی ہے جس نے انسانیت کا ثبوت کربلا کے سرزمین پر اس طریقے سے دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک صدا حسین کی تھی، حل من ناصر ینصرنا۔ جہاں شہداء کے لاش تڑپے تھے وہیں گہوارے سے علی اصغر نے اپنے کو گرایا۔ اے عزادارو، میں جناب علی اصغر کی شہادت نہیں پڑھوں گا، مگر ہاں 2 جملوں میں ایک مصائب ختم کر رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی اصغر شہید ہو گئے، ماں گہوارے کو دیکھ کر کے تڑپتی رہی۔ ہاں شام غریبہ آ گئی، خیموں میں آگ لگ گئی۔ رات کے اندھیرے میں کہ کیا دیکھا گیا؟ کوئی بی بی ہے جو جلی ہوئی رات سے کچھ ڈھونڈ رہی ہے۔ سائل نے سوال کیا کہ بی بی کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ جواب ملا، اصغر کے گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں ہائے رباب اکٹھا کر کے سینے سے لگا رہی تھی۔ ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی، اے میرے لال اصغر، اب یہ ماں تیرے گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں سینے سے لگائے گی۔ ہاں رباب عذاب، ماتم درن سید الشہداء، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اب جو ہماری آنے والی ہے، یہ ہماری اس شہزادی کی ہے جسے فضہ کہا جاتا ہے۔ کون ہے فضہ؟ جس کی آغوش مبارک میں زہرا کا لال بھی پلا ہے، جو اہل بیت کے گھر کی کنیز ہے۔ سنو گے، امام حسین جب رخصت آخر کے لیے آئے تو جناب فضہ کو قریب بلایا، کان میں کچھ کہا کہ جناب فضہ خیمے کے اندر گئیں اور اپنے دامن میں کچھ چھپا کے لے کے چلی کہ کہیں حسین کی بہن کی نگاہ اس پر نہ پڑ جائے۔ تو علی کی بیٹی نے آواز دی، فضہ اپنے دامن میں کیا چھپا کے لے جا رہی ہو؟ جناب فضہ کانپنے لگی، کوئی جواب نہ دیا۔ علی کی بیٹی نے آواز دی، فضہ کیوں نہیں کہتی کہ زینب تیرے ماں جائے حسین کا کفن لے کے جا رہی ہوں؟ اے عزادارو، یہ وہی فضہ کی ہماری ہے کہ جس نے کربلا سے لے کے شام تک شہزادیوں کے ساتھ اسیری کے مناظر کو برداشت کیا۔ ہاں رباب عذاب، 2 ہماری ساتھ آنے والی ہے۔ ایک ہماری اس کی ہے کہ جسے کڑویل جوان علی اکبر کی ماں میں لیلا کہا جاتا، اور ایک ہماری جناب رباب کی ہے جو بے شیر کی ماں ہے۔ تاریخ میں یہ ہے کہ جب مدینے سے یہ قافلہ چلا تھا تو جناب ام لیلا کو سوار کرانے کے لیے
جناب علی اکبر آگے بڑھے تھے، جناب قاسم آگے بڑھے تھے، اونو محمد نے بڑے اہتمام سے دامن کو پکڑا تھا، جناب علی اکبر نے بڑے احترام سے سوار کرایا تھا، لیکن جب کربلا میں سواری کا منظر آیا، تاریخ کہتی ہے ام لیلہ نے تڑپ کے مقتل کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا، سر جھکا کے ایک ہی جملہ کہا، اے میرے لال آج مدینہ یاد آ رہا ہے۔ ہاں رباب اعضا بے شیر کی ماں بھی تڑپ گئی۔ یہ کو کربلا کا منظر تھا کہ ایک ایک بی بی کو علی کی بیٹی زینب سوار کرا رہی تھی، ام لیلہ کو بھی سوار کرایا تھا اور جناب رباب کو سوار کرایا تھا، یہاں تک کہ اپنی بہن ام کلثوم کو بھی سوار کرایا، لیکن جب اپنے سوار ہونے کی باری آئی تو علی کی بیٹی نے داہنے دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا تو رخ کیا فرات کا، اے میرے غیور ابا تیری شہزادی سوار ہونا چاہتی ہے۔ فرات پہ لاشِ عباس تڑپا، تاریخ کہتی ہے جو پہ مقتل کا رخ کیا، اے میرے لال علی اکبر، اے میرے لال قاسم، چوتھا امام جس کے ہاتھ میں ہتھکڑی تھی، پاؤں میں بیڑی تھی، آگے بڑھا، تاریخ کہتی ہے بدھے ہوئے پاؤں کو زمین کربلا پہ ٹیکا اور اسی زانوں پہ اپنے بدھے ہوئے ہاتھوں کو ٹیکا، آواز دے پھپھی اماں ایک قدم زانوں پہ رکھیے، ایک قدم شانے پہ رکھیے، سوار ہو جائیے، اللہ اللہ علی کی بیٹی ہائے کربلا میں اس طریقے سے سوار ہوئی، اے عزادارو ہماری گزر رہی ہے، تاریخ کہتی ہے اب جو قافلہ چل گیا، آخری شبی جسے ذوالجناح کہا جاتا ہے، یہ وہ گھوڑا ہے کہ جسے رسول اسلام کو تحفے میں ملا تھا، جو مولائے کائنات کے پاس بھی تھا، حسن مجتبیٰ کے پاس بھی تھا۔ ہاں یہی وہ ذوالجناح ہے کہ نہ جانے مدینے میں امام حسین کی دکھیا ماں نے کیا اس کے کان میں کہا تھا کہ مقتل تک یہ ذوالجناح تڑپتا رہا۔ کیا کہا تھا سنو گے؟ مجھے تاریخ میں جو ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ مدینے میں بی بی فاطمہ زہرا نے اس گھوڑے کے کان میں جو کہا تھا اس کو عمل کربلا میں اس نے انجام دیا ہے۔ کیا کہا تو سنو گے؟ کہا یہ تھا کہ اے ذوالجناح جب میرا لال حسین گھوڑے پہ نہ تیری پشت پہ نہ سنبھال سکے گا تو ذرا آہستہ سے میرے لال حسین کو زمین کربلا پہ لانا تاکہ میری آغوش میں میرا لال آہستہ سے آ جائے۔ اے عزادارو اسی گھوڑے کی شبیہ آپ کی نگاہوں سے گزر رہی ہے جب زہرا کا لال گھوڑے پہ ڈگمگایا، ارے ذوالجناح نے دونوں گھٹنوں کو ٹیکا، آواز دی میرے مولا آپ کی ماں انتظار کر رہی ہے، آہستہ سے میری پشت سے اتریے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔